dominate air combat over Islamabad. इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हथियारों की दौड़ लगी हुई है, बल्कि जो आलमी ताकतें हैं वो भी हथियारों की दौड़ में लग चुकी हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो एटमी हथियारों को इस्तेमाल करेगा और उनके तजर्बात करेगा, लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान भी अपने हथियारों के तजर्बात कर रहा है। और दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एटमी तजर्बा किया है, जिसकी वजह से इतने झटके आए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जलजला आ गया। ये क्या स्टोरी है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने एक मिसाइल, आपको पता है कि इस वक्त एक्सरसाइज चल रही है ट्राई सर्विसेज इंडिया की, पाकिस्तान के बॉर्डर पे रन ऑफ कच्छ वाली साइड पे, सर क्रीक वाली साइड पे, और उसके साथ ही पाकिस्तान की नेवी भी 100% वहां पे ना सिर्फ अलर्ट है, बल्कि 24 घंटे के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स भी वहां पे अलर्ट नजर आ रही है। और उसके दौरान जो है वो बड़े बड़े हथियार जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, उनके तजर्बात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हैंगोर क्लास जो सबमरीन है वो मैदान में आ चुकी है। तैमूर मिसाइल जो है वो मैदान में आ चुका है। स्मैश के नाम से पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ एंटी शिप मिसाइल जो है वो मैदान में आ चुका है। और शहपर 3 जो है वो भी मैदान में आ चुका है। और दूसरी तरफ हम इंडिया वाली साइड पे देख रहे हैं, वो भी किसी लिहाज से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने अपनी तारीख की सबसे हैवी खलाई सैटेलाइट जो है वो फिजा में छोड़ दी है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ वो एक तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सैटेलाइट का पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? क्या ये सैटेलाइट बनाने से वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन बना चुके हैं? क्या इसके साथ ये स्मैश का क्या खौफ है? और इसको विक्रांत किलर क्यों कहते हैं? और जो शहपर 3 है, इसके बारे में जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम इस दुनिया को 150 दफ़ा तबाह कर सकते हैं। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक मुल्क के पास इतने हथियार हैं कि वो इस फिज़ा के अंदर तैरती हुई बॉल को 150 दफ़ा तबाह कर सकता है। तो अभी रशिया और चाइना के हथियारों के बाद पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 170 के करीब वार हेड्स हैं, जौहरी वार हेड्स, और इस साल के एंड में कहा जा रहा है कि ये 200 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी को इसकी असल तादाद के बारे में नहीं पता। अब ट्रंप ने कह दिया कि हम जी जौहरी हथियारों को टेस्ट करेंगे, हमारे पास इतने हथियार हैं, हम ये चेक तो करें कि ये काम कैसे करते हैं। इससे पहले हम तखफीफ असला के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन हमें ये पता चला कि चीन भी तजर्बात कर रहा है, रूस भी तजर्बात कर रहा है। तो फिर मैं ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अमेरिका ही हो जो कि ये तजर्बात ना कर रहा हो। इसके साथ ही फिर पाकिस्तान की बात आई, उन्होंने कहा जी वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। और बात यह है कि मैं ये सारी की सारी कहानी सुन के मैं सोच रहा था कि इन्होंने किसी भी दिन किसी भी बात पे, क्योंकि हम वर्ल्ड वार 1 भी लड़ चुके हैं, 2 भी लड़ चुके हैं, अब 3 के अंदर क्या हशर होगा इस दुनिया का कि उसके बाद कोई अगर बच गया तो वो किससे ही सुनाएगा कि इस दुनिया के अंदर क्या हुआ करता था। लेकिन इसके साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की ये बात आई कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया है तो सोशल मीडिया के ऊपर तूफान मच गया कि जी पाकिस्तान ने तो अभी सिर्फ और सिर्फ एटमी धमाके का टेस्ट किया है, तो अफगानिस्तान के अंदर जो है 6.3 रेक्टर स्केल का जलजला आ गया। और ये सारे के सारे चुड़लियाँ हैं ये इंडियन मीडिया छोड़ रहा है। इस वक्त इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही नफरत अंगेज मटीरियल बना बना के अफगान सोसाइटी के अंदर वायरल कर रहा है। और इससे पहले जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम अपने अरूज पे था जंग से पहले, उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए PTI की तरफ से ये इस तरह का मटीरियल बना के सोसाइटी के अंदर नफरत अंगेज माहौल पैदा कर रहे थे। इनका काम ये है कि आपस में लड़ाते रहें, तकसीम बढ़ाते रहें, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये जलजला इस टेस्ट की वजह से नहीं आया। ये सारी की सारी चीज़ें कियास आराई के ऊपर मबनी है। लेकिन इसके साथ ही सामने खबरें आ रही हैं कि $5 बिलियन की मदद से पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ हैंगोर क्लास शिप्स बना रहा है वो जो है मैदान में आ चुकी हैं और उसका पहला बेड़ा बहुत जल्द पाकिस्तान की बहरिया में इंडक्ट होने जा रहा है। ये तो इसके साथ ही हमें खबर आती है शहपर 3 की। और शहपर 3 के बारे में जब हम देखते हैं कि भाई इससे पहले भी तो शहपर 2 है, तो इस शहपर 3 के अंदर ऐसी क्या कमाल है, तो जब हम ये देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि
شہپر 3 جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے تیار کردہ ایک جدید میڈیم ایلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ان مینڈ وہیکل ہے اور یہ کمبیٹ ایریل وہیکل UCAV کہلاتا ہے اور یہ بنایا ہے گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز گڈز کے نام سے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہتھیار بنائے جا رہے ہیں. گڈز کمپنی ہے اور اس کی ویب سائٹ کے اوپر ساری کی ساری انفارمیشن موجود ہے. اس کے ساتھ ہی نیسکوم اور گڈز مل کے یہ بنا رہے ہیں اور ان کی یہ مشترکہ کاوش ہے. اور یہ شہپر ڈرون جو فیملی کا یہ تیسرا اور سب سے جدید رکن ہے جو نومبر 2024 میں آئیڈیاز 2024 میں ایکسپو کے اندر پہلی بار عوامی طور پہ پیش کیا گیا. اسے MQ-9 ریپر یعنی ایک بڑا جو ڈرون ہے لیٹسٹ ترین امریکنز کا اس کے برابر کہا جا رہا ہے کہ یہ عالمی سطح میں UCAV کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی خود مختاری کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے. اور اس سارے کے سارے پروجیکٹ کے اندر $100 ملین جو ہے وہ انویسٹ ہو چکا ہے. ساتھ ہی صرف انجن اور ٹائرز باہر سے منگوائے گئے ہیں, بقایا سب کچھ پاکستان نے خود ہی بنایا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلے والے شہپر کے ساتھ کیا فرق ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گروپ 4+ کیٹیگری کا میں شمار ہوتا ہے اور چھوٹے ٹیکنیکل UAVs سے الگ کرتا ہے یہ اس کو. اور پچھلے ورژن کے اندر ہم نے دیکھا تھا شہپر 2 کے اندر 12 سے 14 گھنٹے کی انڈیورنس تھی, 350 kg جو ہے پے لوڈ تھا, لیکن اس کے اندر 1000 کلومیٹر اس کی رینج تھی شہپر 2 کی. لیکن شہپر 3 جو ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ ہر چیز کے اندر ہے. یعنی پے لوڈ کی بات کریں تو 1650 kg پے لوڈ ہے اس کے اندر, 6-7 گنا پے لوڈ بن جاتا ہے. اور غیر مسلح حالت کے اندر یہ 30 سے 40 گھنٹے تک مانیٹرنگ اور جاسوسی کا کام کر سکتا ہے کہ یہ اسٹریٹجک لیول جو ہے اس کو یہ اچیو کرتا ہے اور لمبی رینج کی نگرانی, حملوں اور بحری مشنز کے لیے انتہائی موزوں یہ پایا گیا ہے. اور اس کی جو خصوصیات وہ ہیں سیٹ کام یعنی کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی شمولیت کی وجہ سے بیونڈ لائن آف سائٹ جو ہے وہاں پہ یہ کام کرتا ہے. آپریشن اس کی وجہ سے ممکن ہو چکے ہیں جو کہ پرانے ماڈلز کے اندر نہیں تھے. اور سیٹ کام کے ساتھ یہ 3 سے 4000 کلومیٹر تک جو ہے یہ پرواز کر سکتا ہے اور یہ 35,000 کلومیٹر کی ہائٹ پہ جا کے پرواز کرتا ہے. اور جدید ترین ایویونکس فلائٹ کمپیوٹرز جیمنگ سے روکنے کے لیے اس کے اندر لگائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں 6 ہارڈ پوائنٹس ہیں جو کہ 500 kg پے لوڈز کی صلاحیت کے حامل جو کمبیٹ ڈرونز ہیں اس کے اندر یہ پچھلے ماڈلز کے اندر ISR پر فوکس کیا گیا تھا سارے کا سارا, یعنی انٹیلیجنس, سرویلنس اور ریکونسائنس. لیکن یہ جو ہے یہ کس قسم کے میزائل لے کے جا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے. البتار لیزر گائیڈڈ بامز لے کے جاتا ہے, یہ براق میزائل لے کے جاتا ہے, یہ رسوب 250 ALCM لے کے جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ AZB-81LR ALCM لے کے جاتا ہے. IRA-2A ایئر ٹو ایئر میزائلز جو ہیں یہ لے کے جا سکتا ہے. اور یہ سوم کروز میزائلز بھی یہ لوڈ کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. تو یہ پورے کا پورا ایک جنگی طیارہ ہے جو کہ آپ کو نہ صرف انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے بلکہ 40 گھنٹے کے آپریشنز کر سکتا ہے اور اٹیک بھی کر سکتا ہے. شہپر 3 کی جو ڈیزائن اور سسٹمز میں کئی انقلابی تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی گئی ہیں اور یہ چین کے ونگ لانگ 2, ترکی کے انکا ایس اور امریکہ کے MQ-IC گرے ایگل کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈرون ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور مستقبل بھی جو ہے وہ اب ڈرونز کا ہی ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسمیش کو ہے دکھایا گیا ہے, یہ 400 کلومیٹر کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے. یہ بیسیکلی اینٹی شپ بلسٹک میزائل ہے. 350 کلومیٹر اس کی رینج ہے. یہ 2548 kg کا ویٹ ہے اس کا. اور اس کے ساتھ ہی اس کا ڈوئل رول ہے, یعنی لینڈ اٹیک کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, اینٹی شپ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. یہ سپر سونک ہے, میک 2.5 یعنی آواز کی رفتار سے 2.5 گنا زیادہ تیز چلتا ہے. اس کی لینتھ 750 یعنی کہ 7500 mm ہے. اور یہ پہلے ذوالفقار فرائی گیٹ کے ساتھ نومبر 2024 کے اندر ٹیسٹ کیا گیا تھا. پن پوائنٹ اس نے ایکوریسی کے ساتھ جہاز کو نشانہ بنایا تھا, ڈمی جہاز کو,
اور اب اس کو جناح کلاس فریگیٹ کے ساتھ بھی انسٹال کر دیا گیا ہے، اور اس کی انٹرنل نیویگیشنز، اس کے ریڈار سیکرز، اس کی مینورنگ ری انٹری وہیکلز، یہ سب اس کے اندر اس کو بہت زیادہ منفرد بناتی ہیں، اور یہ نیئر سپیس جو ہے فلائٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بڑے سپیڈ ٹرمینل ڈائیو کے ساتھ آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو اسے ٹریس کرنا، روکنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا نام پاکستان نے وکرانت کلر رکھا ہوا ہے، اور یہ برہموس کا ایڈوانٹیج ختم کر دیا ہے جو انڈین نیوی کے پاس تھا، اور پاکستان جو ہے وہ سمیش 2 کے اوپر بھی کام کر رہا ہے جو کہ 800 کلومیٹر تک جائے گا، نیوکلیئر کیپیبل بھی ہوگا۔ لیکن ایک بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی بھی بھارت کوئی بھی ہتھیار لیتا ہے تو پاکستان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کو کل کرنے کی ٹیکنیکس جب تک وہ حاصل نہیں کر لیتا وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھارت نے رافیل لیے تو پاکستان 3 سال تک لگا رہا کہ کس طریقے سے اس کا توڑ نکالنا ہے، کس طریقے سے اس کی کل چین بنانی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مئی 2025 کے اندر پوری دنیا حیران رہ گئی کہ پوری دنیا کے اندر 300 رافیل بن چکے ہیں، لیکن جنگ کے اندر 4 ہی تباہ ہوئے ہیں، اور 4 کے 4 پاکستان نے بھارت کے تباہ کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کل چین جس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دیں اب وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور اب انہوں نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سیٹلائٹ جو ہے وہ ہوا میں بھیج دیے خلا کے اندر، اور اس کا نام ہے CM-03۔ اس کا وزن ہے 4410 کلوگرام، اور یہ 43 میٹر بلند ہے، اور اس کو LVM-3M5 راکٹ کے تھرو ہوا میں بھیجا گیا، جس کا نام انہوں نے باہوبلی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی ریئل ٹائم کے اندر امیجنگ بھی دے گی، انفارمیشن بھی دے گی، اور اس طرح کی تمام تر جو دفاعی حکمت عملی ہے سمندر کے حوالے سے، صحراؤں کے حوالے سے، اور چٹیل میدانوں کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری اس کو انفارمیشن دے گی، اور اس کی وجہ سے ایک ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس سیٹلائٹ کے اندر بحری جہاز، آبدوزیں، اڈے اور دیگر چیزیں ان کے ساتھ مسلسل ان کا رابطہ رہے گا، اور یوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت جو ہے ایک الگ ہی ریس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں یہ لڑ رہے ہیں، امریکہ کے سے ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے یہ لڑ رہے ہیں، سینٹرل ایشیا میں یہ لڑ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں یہ لڑ رہے ہیں، پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ لڑ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر یہ مقابلہ کر رہے ہیں، ویپنز کے حوالے سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اب خلا میں بھی مقابلہ شروع ہو گیا۔ بہرحال اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دونوں ممالک مل کے ایک دوسرے کے ساتھ، شاید کبھی ایسا دور آ جائے کہ یہ دونوں جو ترقی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی بقا کو خطرہ محسوس کروا کے یہی بیسیکلی کئی دفعہ کامیابی کی ضمانت بھی بن جاتا ہے، اور پاکستان کی کامیابی کی ضمانت تو بھارت سے خطرہ ایک بڑی وجہ ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔